अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल है, उस हवाले से मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। सदर प्यूटन का भी अमरीकी सदर से रब्ता हुआ है और जंग बंदी के हवाले से भी बातचीत हो रही है। आज कौमी असम्बली के अंदर भी हमने देखा कि इस मामले पर बात हुई और ये ऐवान को बताया गया कि ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। वहाँ पर जो तलबा हैं वहाँ उनको भी वहाँ से निकाला गया है, महफूज मकामात पर उनको मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से सवालात भी पूछे गए और महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये मामला ऐवान के सामने रखा कि इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर भी कौमी असम्बली के अंदर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन इजलास जो है वो मुलतवी किया जाता है। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो अता तारड़ साहब और तलाल चोई साहब के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बहस से इज्तनाब किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 19 तमाम शहरियों को इज़हार राय की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं उनको लोकल सियासत की तरह ना लिया जाए। अब मुख्तलिफ जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल है उस हवाले से जो मुख्तलिफ अपडेट्स और जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हुसैन हक्कानी साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, ओवरऑल तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला था वो उसके असरात खित्ते पर भी पड़ रहे हैं। सदर ट्रंप साहब के बयानात भी आ रहे हैं, जंग बंदी के हवाले से भी कुछ जो बयानात हमारी नज़र से गुजरे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम के हवाले से कभी हाँ या कभी ना के हवाले से भी बात हो रही है। सदर प्यूटन का भी रब्ता हुआ है। आप सर क्या सूरत हाल देख रहे हैं खित्ते के अंदर, या इस जंग बंदी के हवाले से आपको कोई पेशरफ नज़र आ रही है? खत्ते के तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि जंग रुके। सिर्फ इसराइल की क़यादत ये नहीं चाहती कि जंग फौरी तौर पे रुके। उनका ख्याल है कि उनके पास एक मौका है अमेरिका की मदद के साथ ईरान में जो कुछ भी कैपेसिटी है, ईरान की जो कोई भी सलाहियत है अस्करी, वो सारी ख़त्म कर दें और उसके नतीजे में ईरान दोबारा एक ताकत के तौर पर बिल्कुल भी अपने आप को मुनज़्ज़म न कर सके। अ, अब मसला यह है कि सदर ट्रंप की निगाह और चीज़ों के ऊपर भी है। मसलन वो ये देखते हैं कि तेल की सप्लाई क्या हो रही है और तेल की कीमतें क्या हैं। उनको बहुत सारे और ममालिक का भी ख्याल करना है कि वो उनको इतना नाराज न कर दें कि वो अमेरिका के ऊपर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करना बंद कर दें। आपको याद होगा उन्होंने यूरोप से काफ़ी पिछले दिनों कशीदगी पैदा की थी, यूरोपीय ममालिक से यूक्रेन की जंग के ऊपर। अब अगर ईरान की जंग तवील होती है तो खुद उनकी अमेरिका में हिमायत मजीद कम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट का नीचे बैठना, तेल की कीमतों का चढ़ना, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ज्यादा इम्कान इसका है कि ट्रंप किसी मरहले के ऊपर ये कहेंगे कि बस हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए और हम जंग रोकने को तैयार हैं, लेकिन इसराइल ऐसा करने पर तैयार नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, क्या ट्रंप इसराइल पर दबाव डालते हैं या वो इसराइल को इस बात की इजाजत देते हैं कि ट्रंप को इस जंग में शामिल रखें, ये बात वक्त बताएगा कि किस तरह से हो सकेगी। तो हक्कानी साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका अहदाफ हासिल करना चाह रहा था वो हासिल कर चुका है या हासिल कर रहा है? मेरा ख्याल है कि किसी को ये इल्म ही नहीं है कि अमेरिका के वाज़ेह अहदाफ क्या हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं, ये बात वाज़ेह हो गई कि रिजीम चेंज नहीं होगी। जो कुछ भी होगा वो ईरान के निज़ाम के अंदर ही होगा। दूसरी फिर उनकी का कहना यह था कि हम ईरान की तमाम जो एटमी सलाहियतें हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो तो उन्होंने जून में भी कहा था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं। तीसरा उनका हदफ यह है कि हम ईरान में जो हुकूमत है उसकी तमाम अस्करी और इंतज़ामी सलाहियत ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें मुश्किल यह है कि ईरान में क्योस का इम्कान है, उसके नतीजे में ईरान में बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियों का इम्कान है कि जिनका असर ईरान के तमाम पड़ोसी ममालिक पर पड़ेगा। तो इसलिए ट्रंप ने वाज़े अहदाफ के साथ ये जंग शुरू नहीं की। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या उन्होंने कोई हदफ हासिल भी किया है या नहीं। लेकिन हक्कानी साहब, इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, और उन्होंने ये वाज़े तौर पर डार साहब ने भी कहा था कि हम सिफारती सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि मामलात हल हों। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है सिफारती सतह पर तमाम कोशिशें करने का, आप उसका कोई नतीजा देख रहे हैं?
دیکھیے پاکستان اس پورے معاملے میں اس طرح کا مرکزی کردار نہیں ہے جس طرح کے مرکزی کردار عرب ممالک ہیں، ایران ہے، امریکہ ہے، یا امریکہ ایران کے حامی ہونے کی وجہ سے روس ہے، اور پھر اسرائیل ہے۔ تو اس لیے پاکستان تو اپنی رائے عامہ کی وجہ سے ہمیں بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں، لیکن کیا اسرائیل ہماری بات مانے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ کیا ایران ہماری بات مان لے گا جب اس کو کچھ نہیں مل رہا ہو؟ یہ بھی امکان مجھے نظر نہیں آتا۔ اور رہ گیا امریکہ کا معاملہ، تو وہ تو واضح ہے کہ اس وقت وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے۔ ٹرمپ کو کسی نے یہ باور کرا دیا ہے کہ امریکہ کی ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہیں اس طاقت کو استعمال کر دیں۔ اب تک جتنے امریکی صدور رہے ہیں انہوں نے اس طاقت کے استعمال میں احتیاط کی ہے کہ طاقت ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، طاقت کے استعمال کے بعد کیا ہوگا اس پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے اس مسئلے پر قطعاً غور نہیں کیا، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ان کو کوئی قائل کر سکے گا، یہ بھی ذرا مجھے مشکل ہی نظر آتا ہے۔ تو حقانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر کچھ مخالفت کا سامنا ہے ٹرمپ صاحب کو؟ حال ہی میں ہم نے کچھ سینیٹرز جو تھے ان کے بیانات بھی دیکھے، سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ بھی تھیں، پھر یہ بھی خبریں یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی کہ کہا گیا کہ جو صدر کے پاورز ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے، تو ایسی کوئی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر؟ خیر وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی پارٹی پر ان کی گرفت مضبوط ہے، اور ان کی پارٹی کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہے، ہاؤس اور ریپریزنٹیٹیوز میں بھی چھوٹی سی صحیح لیکن اکثریت ان کی موجود ہے۔ جب تک ان کی اپنی پارٹی میں بغاوت نہیں ہوتی یہ تو نہیں ہوگا۔ بہت سارے اقدامات ہوتے رہیں گے، بیان تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں ہر جگہ ہر ایک دیتا رہتا ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے حامی ہیں وہ ان کے حامی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجموعی رائے عامہ ان کے حق میں جا رہی ہے یا ان کے خلاف۔ ان کا خیال تھا کہ ایران میں جنگ جلدی وہ طے کر دیں گے، کامیابی کا اعلان کر دیں گے، اور پھر ایک فاتح کے طور پر ان کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ ایسا اگر ہوتا نظر نہ آیا تو وہ پھر پیچھے ہٹیں گے۔ یہ ان کی پرانی ٹیکنیک ہے، وہ بہت سارے معاملات میں کافی آگے بڑھتے ہیں، زور و شور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کو لگتا ہے کہ یہ یا تو مقبول فیصلہ نہیں ہوگا، یا کاروباری طور پر مفید نہیں ہوگا، یا جو امریکہ کی بلینئر کلاس ہے جس کے وہ کا ایک حصہ بن گئے ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو ناپسندیدگی کی ٹالرنس ہے، جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ اس برداشت سے کی حد کہاں تک ہے۔ غیر مقبول وہ ابھی بھی ہیں، لیکن کیا اس سے زیادہ غیر مقبول ہونا ان کو ناگوار ہوگا؟ اور کیا وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں معیشت پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے اور امریکہ کے لیے اتنے تباہ کن ہوں گے یا اتنے نقصان دہ ہوں گے کہ پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حقانی صاحب، ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ریسنٹلی پہلے تو ایران نے معذرت کی کہ وہ کسی پڑوسی ملک پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن پھر اب بیانات آ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر وہاں سے کچھ حملہ ہوگا ایران کے اوپر یا سرزمین استعمال ہوگی تو پھر ایران بھی حملہ کرے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کا اس حوالے سے موقف ہے اس میں وزن ہے؟ اب تک تو ایران کے کسی پڑوسی ملک نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی، اسی وجہ سے اسرائیل کو اور امریکہ کو اس دقت کا سامنا ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے تمام ملٹری آپریشنز ان کے ایئر کرافٹ کیریئر سے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے تمام ملٹری آپریشنز اسرائیل سے ہو رہے ہیں۔ تو خطے کے ممالک تو ابھی تک اس میں شریک نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اصل مقصد خطے کے ممالک پر حملہ کرنے کا یہ ہے کہ خطے کے ممالک صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں اور کہیں کہ آپ کی اس جنگ کی وجہ سے ہماری معیشت، ہمارا انفراسٹرکچر خطرے میں پڑ رہا ہے، براہ کرم آپ یہ کام بند کریں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو مختلف بیسز ہیں، سعودی عرب میں بیس ہے، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، متحدہ عرب امارات میں، ان میں سے کسی سے کوئی مشن ایران کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا، اور کوئی کرنے دے بھی نہیں رہا۔ لیکن حقانی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو انڈونیشیا کا ایک موقف آیا خاص طور پر بورڈ آف پیس کے حوالے سے، بورڈ آف پیس پر پہلے بھی تنقید ہوئی، لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے بعد آپ کو بورڈ آف پیس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بورڈ آف پیس کا مستقبل، بورڈ آف پیس کے آغاز سے ہی بڑے ہی مشکلات کا
اس کو سامنا تھا۔ ایک فرد کو تمام اختیار دیا ہوا ہو جس بورڈ کے چارٹر میں، وہ بورڈ کو کنسنسس پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ کچھ خوبیاں ممکن تھیں کہ بورڈ آف پیس کی وجہ سے غزہ میں کچھ زندگی معمول کے مطابق آ جائے، کچھ غزہ کے لوگوں کو سہولتیں حاصل ہو جائیں۔ اس جنگ نے اس طرف سے تمام توجہ ہٹا دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا بورڈ آف پیس اپنی اوریجنل حالت میں برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں، اور جو انڈونیشیا کا موقف ہے کہ اگر بورڈ آف پیس سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا تو پھر ہم اپنی شراکت پر نظر ثانی کریں گے۔ میرا خیال ہے یہی پوزیشن بیشتر عرب اور مسلم ممالک کی ہے، چاہے وہ اس کو برسر عام کہیں چاہے نہ کہیں۔ حکن صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے بھی اقوام متحدہ کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں اور اقوام متحدہ کی طرف دیکھا جاتا تھا، لیکن اب بورڈ آف پیس ہو یا اقوام متحدہ ہو، وہ کہا جا رہا ہے کہ اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے اس میں اثر ہے اقوام متحدہ کا؟ گرمانی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت کسی کا اثر نہیں رہا دنیا میں، اور کہیں پہ بھی جو قواعد ہوتے ہیں ان کے اوپر جب سب عمل درآمد پر راضی ہوں تو پھر جو ایک دو چار لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کو سزا دے دی جاتی ہے، ان کے خلاف معاشرہ پورا ایک اجتماعی طور پر اقدام کرتا ہے۔ یہی بین الاقوامی نظام کا حال ہے۔ جب بین الاقوامی نظام میں قواعد کا خاتمہ ہو جائے، اور جو انٹرنیشنل آرڈر دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا، جس میں بڑی حد تک سپر پاورز بھی ایک دوسرے کے بارے میں بات کہتی تھیں، اقدام کرتی تھیں، لیکن اسی ڈھانچے کے درمیان رہنا چاہتی تھیں، جب کوئی ایک طے کر لے کہ نہیں ہمیں یہ ڈھانچہ ہی گرا دینا ہے تو پھر تو قواعد نہیں رہتے، اور جب قواعد نہیں رہتے تو پھر کسی کا بھی اختیار نہیں رہتا۔ تو اقوام متحدہ بھی اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے، بورڈ آف پیس بھی کمزور نظر آ رہا ہے، اور دنیا کا جو ایک عالمگیر تعاون کا ڈھانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا، وہ ڈھانچہ بھی کمزور ہو گیا۔ بہت شکریہ حسین حقانی صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، حسین حقانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو آج قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی جانب سے موقف رکھا گیا اور ایوان کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو بریفنگ دی گئی ہے، یا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حسین حقانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت جو قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم نے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی بات ہوئی، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اب جو صورتحال ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، یا ان کے اوپر جو حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا اس میں شرکت نہ کرنے کا جو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا، اس پر بھی تنقید ہوئی تھی۔ شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ شفیع صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال ہے، اب اوورآل جو اس کے خطے پر اثرات پڑ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا، اور پہلے تو پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ فلیکسیبلٹی ہم شو کر رہے ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پر یہ ضروری تھا کہ وہاں پر بیٹھا جاتا؟ سب سے پہلے نادر صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک حالیہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کا سوال ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حکمران کنفیوز ہے۔ جہاں تک اجلاس میں شرکت کرنے کی بات ہے، تو ڈے ون سے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کروایا جائے جس میں تمام ارکان شرکت کرے، تمام ارکان کو حکومت اعتماد میں لے، پوری قوم کو اعتماد میں لے، اپنی پالیسی واضح ظاہر کرے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پارلیمانی لیڈرز کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا، اور وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی۔ کمران مرتضی صاحب نے جو جی یو آئی سے بلانگ رکھتے ہیں، وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور ان کے جو بیانات ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بریفنگ ہمیں دی گئی ہے، وہ بریفنگ جو تھی وہ خود حکومت جو ہے وہ واضح نہیں ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ بتایا گیا وہ ڈے ون سے پورے پاکستان کو پتا ہے۔ تو ہمارا تو مطالبہ ہی یہی تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے چیزوں کو رکھتے،
پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے ارکان کو اعتماد میں لیتے، پوری قوم ان کیمرہ سیشن ہوتا، جوائنٹ سیشن ہوتا، پوری قوم دیکھتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ 90% لوگوں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آپ یکجہتی چاہتے ہیں اس ایشو پہ تو یکجہتی کا جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر یہ ہوتا کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی یا ان کی فیملی کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دیتے، وہاں سے ان کی رہنمائی آتی، ان کا انپٹ آتا، اور انہوں نے جو بھی کہا ہے پہلے ایران کے متعلق یا امریکہ کے متعلق یا اسلامی ممالک کے متعلق، وہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے. اس سے بہتر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں جانتا. وہی واحد امید ہے پوری مسلمہ امہ کو جو اکٹھا کر سکتا ہے، جو اس کشیدگی سے مسلم ممالک کو نکال سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ تو ملاقات کروائی گئی، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی، نہ ہی بہنوں کی، نہ ہی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی گئی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا پاکستان تحریک انصاف کا شرکت نہ کرنے کا. نہیں، لیکن شفیع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ خان صاحب جو پہلے بات کیا کرتے تھے وہی صورتحال ہو رہی ہے تو وہی اس کو ٹیکل بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو موجودہ صورتحال میں رہا کرنا چاہیے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں بالکل رہائی بھی آن کارڈز ہے. اس کشیدگی میں اگر ان کو رہا کرتے اور ان کی رہنمائی حاصل کرتے تو بہتر ایک یکجہتی کا میسج جاتا. اگر رہائی ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق ان سے بات کی، ڈاکٹر کی رسائی کی بات ہو یا ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے اس کے متعلق بات ہو یا پھر بہنوں کی ملاقات کا مسئلہ ہو، تو ہمیشہ ان کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. یہ اس ڈومین پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سہیل آفریدی صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا، آج تک نہیں بتایا گیا. اگر یہ چاہتے کہ یکجہتی کا میسج اچھا جاتا تو عمران خان صاحب سے کم پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات کروا دیتے، بہنوں کی ملاقات کروا دیتے، تو یکجہتی کا میسج ذرا واضح اور اچھا چلا جاتا. لیکن ایسی ساری صورتحال میں شفیع اللہ جان صاحب کچھ خبریں یہ بھی تو آ رہی ہیں نا کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے محسن نقوی صاحب یا کسی کا کوئی رابطہ بھی ہوا ہے یا کوئی ملاقات کے حوالے سے بھی، کیا کوئی آپ تصدیق یا تردید کریں گے کہ ایسی صورتحال ہے، ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا نادر صاحب کے بیرسٹر گوہر صاحب نے کئی دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، لیکن ہمیشہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں. جب آج جو اس سٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو سٹیج اس وقت اس سٹیج پہ میں آپ کو اس بارے میں ذرا کلیئر ڈائریکشن یا کلیئر بات نہیں کر سکتا. یہ کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کسی بیک ڈور رابطے پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہم اپنی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں، اس کو سنا جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کیسز عمران خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں وہ ناحق ہے، وہ سیاسی کیسز ہیں. بشرا بی بی ہو یا ہماری سیکنڈ ٹیئر شپ کے لیڈرشپ ہو، تمام لوگ عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے کیسز لگائے جائے، سنا جائے اور میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے. نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں سر کہ آنے والے دنوں میں کس حوالے سے کلیئرٹی ہوگی، حکومت کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں؟ نہیں، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ مرکزی اور صوبائی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا صوبائی حکومت ہے، ان کی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئے ہیں. کئی چیزوں پہ غور و فکر ہو رہا ہے، کئی آپشن زیر غور ہے، تو اس پہ کلیئرٹی عید کے بعد انشاءاللہ آ جائے گی. اچھا، اور یہ جو فورس کی مخالفت کی گئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کے باوجود وہ فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی؟ ناظر صاحب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ فورس صورت بنائی جائے گی. بالکل پولیٹیکل کمیٹی کی جب ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کچھ رہنماؤں نے فورس کے جو نام ہے اس پہ ایشو اٹھایا ہے. ان کی ریزرویشن ہے، اس پہ ان کو سنا گیا، ان کو آن بورڈ لیا گیا، ان کو سنا بھی جائے گا، آن بورڈ بھی لیا جائے گا. مختلف آراء آ رہی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہے. فورس ضرور بنے گی، ہاں نام پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن سر اس فورس کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا؟ مطلب کیا اسلام آباد کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے، اور وہ فورس ایسا کیا کرے گی جو اس وقت لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ نہیں کر پا رہی اور وہ فورس کرے گی؟
देखिए, जहां तक रिहाई फोर्स का ताल्लुक है तो ये स्ट्रीट मूवमेंट तनाजुर के में ही सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया है। सीएम सुहेल आफरीदी साहब की जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाली हुई है और बड़े अहसन तरीके से वो इसको निभा रहे हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन आपने देखी होगी। ये स्ट्रीट मूवमेंट भी उसी तनाजुर में सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस की है। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, लाखों नौजवान इसके मेंबर्स होंगे पूरे पाकिस्तान से। इसका डैशबोर्ड अनकरीब खोल दिया जाएगा, उनसे बाकायदा ओथ लिया जाएगा, मेंबरशिप होगी और चेन ऑफ कमांड का जो इशू है वो इस फोर्स में नहीं होगा। अफरीदी साहब भी इसको लीड करेंगे। ये गैर सियासी होगी, इसका सिर्फ एक ही काम होगा, वो इमरान खान साहब की रिहाई होगी। और जो भी लाएमल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इनको दिया जाएगा, ये उस लाएमल में सफ़े अव्वल में होंगे। ये गैर सियासी होगा, ये पुरअमन होगा और जो भी लाएमल इनके पास होगा, मार्च हो, मुज़ाकरात हो या मज़ाहमत हो, फौज जो है वो सफ़े अव्वल में होगी। नहीं सर, तो ओथ क्या लिया जाएगा शफी साहब? नहीं, जैसे सियासी पार्टी अपने विंग से ओथ लेते हैं इसी टाइप का इनका ओथ होगा। सिंपल सा ओथ होगा, इनकी मेंबरशिप बाकायदा होगी और अफरीदी साहब इनको लीड करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। लेकिन अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पहले भी पीटीआई का एक मौक़िफ़ रहा है और अब जो सूरत हाल है उसमें आप समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें पीटीआई ऑन बोर्ड है या जो कुछ हो रहा है आप वफाकी हुकूमत के साथ हैं? देखिए, अफगानिस्तान में जो जारी कशीदगी है अफगानिस्तान के साथ, जारहियत वहां से हुई है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान की एक एक इंच की हम हिफाजत करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ताकत किसी चीज़ का हल नहीं है। ताकत के इस्तेमाल के बाद आपने टेबल टॉक ही करनी है। जब आपने टेबल टॉक करनी है तो व्हाई नॉट अभी टेबल टॉक हो। देखिए, ताकत में अफगानिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह का ये खास करम है हमारे ऊपर। और आपने देखा होगा कि जब भी इस किस्म की जारहियत हुई है तो हमने उसका भरपूर जवाब दिया है और इसका भी दिया जाएगा। हम नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, बारहा हमने नेशनल डायलॉग की बात की। आपने देखा होगा कि अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्तांबुल में, फिर इस्लामाबाद में एक मीटिंग, एक दौर हुआ वहां पे, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। सूदमंद साबित इसलिए नहीं हुआ कि वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या हमारे जो कबायली अमायदीन हैं, जो मशरान हैं, जो जरगे को हेड करते हैं, उनमें से किसी को लूप में नहीं लिया गया। हम नेशनल जरगे की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे डायनामिक्स और अफगानिस्तान के डायनामिक्स एक जैसे हैं, जबान एक है, कल्चर एक है। तो यहाँ के जो कबायली हमारे मशरान हैं उनका एक जरगा बनाया जाए, उनको इख्तियार दिया जाए। तो इस जो मसला है अफगानिस्तान के साथ, इसका बेहतर हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अगर आप एक ऐसे शख्स को अफगानिस्तान भेजेंगे जो हालात को ठीक करने के बजाय मजीद बिगाड़ दे, तो फिर चीजें इस नहज पे आएंगी। अभी भी हम ये कहते हैं कि नेशनल डायलॉग के लिए कबायली अमायदीन का जरगा बनाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के स्टेक होल्डर उसमें हो, वो बातचीत के जरिए बेहतर हल निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है या ईरान की या ओवरऑल इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उस पर कौमी असम्बली के अंदर आज अशरफ साहब ने भी बात रखी है। कोई इस हवाले से स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है या ये जो बात की जा रही है कि पीटीआई जिन कमेटियों से वो मुस्तफ़ी हुई है उनमें वापस आया जाए और हिस्सा बना जाए, तो इस तरफ भी कोई पेशरफ्त का इम्कान है? नादिर साहब, बात बड़ी क्लियर है कि कमेटियों का जो इस्तीफों का फैसला था वो इमरान खान साहब का था। और जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे हम कमेटियों में वापस नहीं जाएंगे। ये मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या चकजई साहब के पास या अलामा नासिर साहब के पास ये मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट है। इमरान खान साहब के हुक्म पे हम बाहर गए हैं कमेटियों से, उन्हीं की हुक्म पे हम वापस जाएंगे अगर उनका हुक्म आया। ये बात बड़ी क्लियर है। जहां तक पेट्रोल बम की बात है तो आपने देखा होगा नादिर साहब कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने 20% जो है वो पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 6% से ज्यादा बढ़ाया हो। इंडिया को देख लें आप, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका भी IMF के प्रोग्राम में है, उन्होंने सिर्फ 1% बढ़ाया है। जबकि हमारे जो यहाँ पे हुक्मरान हैं, जो यहाँ पे डाके डालने आए हुए हैं, उन्होंने इस जंग को भी, इस सानिया को भी गनीमत जानते हुए आम पाकिस्तानी के जेब में डाका डाला और 55 रुपए, कभी इतना बड़ा इजाफा पाकिस्तान की तारीख में एकदम नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में आज पेट्रोल और डीजल जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है। तो बात बड़ी सिंपल है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनका कोई लेना देना नहीं है अवाम से।
یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، یہ اپنے اکاؤنٹس بھرنے آئے ہوئے ہیں۔ IMF کی 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ کرپشن ان کے نام پہ ہے، 11 ارب کا جہاز ان کی ترجیحات میں ہے، جبکہ عام پاکستانی کے لیے ان کے ہاں کوئی ریلیف کا پلان نہیں ہے۔ ہم اس اضافے کو بھی مسترد کرتے ہیں، ہم باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہے، اسمبلی میں بھی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیں ناظر صاحب، جب کووڈ آیا اور عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے 20 روپے جو لیوی تھی پیٹرول پرائسز پہ وہ کم کی، اور سیل ٹیکس 18% تھا وہ زیرو کیا۔ آج بھی وہ سیل ٹیکس جو ہے وہ 0% ہے۔ اگر وہ 18% سیل ٹیکس لگا دیا جائے تو پیٹرول کی قیمت 400 سے اوپر جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لیوی کو 85 سے 105 پہ لے کے گئے ہیں، انہوں نے لیوی بھی بڑھایا ہے، اور جو آئل کے پرائز جو بڑے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو سٹاک پڑا ہے، انہوں کی خود سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک پڑا ہے۔ 28 دن کا جو سٹاک ہے وہ $60 پر بیرل انہوں نے خریدا ہے۔ ابھی تو مہنگا تیل پاکستان آیا نہیں ہے، جو $60 پر بیرل خریدا گیا ہے اس پہ 55 روپے کا اضافہ بڑی واضح یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ ڈاکے مارنے آئے ہیں، یہ تہاڑیاں مارنے آئے ہیں، وہ یہ مار رہے ہیں، یہ عذاب کی طرف پاکستان پہ مسلط ہے۔ جتنا جلدی ان سے ہو سکے چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہاں اچھا شفیع صاحب، صرف مختصراً سر یہ ایک تصدیق میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے رہائی فورس کے حوالے سے بات کی کہ وہ تحریک ہو یا مذاکرات ہوں وہی لیڈ کریں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہائی فورس کی تشکیل کے بعد اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ رہائی فورس ہی کرے گی؟ نہیں، مذاکرات کا اختیار تو چکزئی صاحب کے پاس ہے، ایسا کوئی لائے حمل دیا جائے گا، اگر وہ مزاحمت ہو تو یہ فورس اس میں صف اول میں ہوگی، باقی اس فورس کا کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آواز اٹھائے گا، جو بھی لائے ان کو دیا جائے گا، یہ اس میں صف اول میں ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے شفیع صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو PTI کی اسٹریٹجی تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اس وقت جو وفاقی حکومت کے فیصلے ہیں اس حوالے سے شفیع جان صاحب نے جو PTI کا موقف تھا وہ سامنے رکھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔